السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر میرے انتہائی عزیز دوستوں، ہم لوگ اسلامی سال کے سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ میں چل رہے ہیں۔ یہ سن ہجری 1445 ہے۔ چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے ایک ایسا عظیم الشان دن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے جو تقوی، طہارت، ثنا فی اللہ کی ایک عظیم مثال ہے۔ یوں تو اسلامی تاریخ، اس کا ہر مہینہ قربانی سے مزین ہے، سجا ہوا ہے، لیکن عید قربان، جس کو عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس میں ایک ایسے عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر جو ہم تمام کے لیے اور دنیا کے تمام مذاہب کے لیے بہت ہی زیادہ احترام کے قابل ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ گوشے آج کی اس مجلس میں بیان کیے جائیں گے، جس سے ہمیں سبق ملے گا کہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کا اللہ کے یہاں پر کیا مقام ہے، اور حضرت ابراہیم کی سیرت کے ذریعے اور آج کے ان واقعات کو بیان کر کے جس میں ہم تمام کے لیے بہت بڑی عبرت ہے، تسلی کا سامان ہے، آج کی اس مجلس میں اسے بیان کر کے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے اور ہماری نگاہ میں اللہ کے احکام کی کتنی قدر ہے اس کا حساب کریں گے، محاسبہ کریں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار انبیاء ہدایت کا پیغام لے کر اللہ کی مخلوق کی طرف آئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی تاریخ اور آپ کے واقعات ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کوئی ایمان والا جس میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہو، دمک ہو، چمک ہو، وہ ان واقعات سے بے خبر نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کو کچھ نہ کچھ علم ضرور ہوتا ہے، اور وہ اپنی معلومات کے اعتبار سے حضرت ابراہیم کی سنت، آپ کی شریعت اور آپ کی وہ بے لوث قربانی جو محض اللہ ہی کے لیے آپ نے پیش فرمائی تھی، امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ نے اس میں بہت بڑا عبرت کا سامان رکھا ہے۔ مختصراً حضرت ابراہیم کی زندگی کا جائزہ اگر ہم لیتے ہیں تو ہمیں اس میں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہر چیز کا ایک شجرہ ہوتا ہے، نسب ہوتا ہے۔ قربانی کا شجرہ حضرت ابراہیم سے جا کر ملتا ہے، جنہیں خلیل اللہ کہا گیا، جو اللہ کی محبت میں اتنے غرق تھے کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جس گھرانے میں، جس ماحول میں بت پرستی تھی۔
اللہ کو چھوڑ کر عبادتیں کی جاتی تھی، غیر اللہ کی مورتی کی پوجا ہوتی تھی، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے سارے خداؤں کو یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا ابھی چھوٹے سے بچے ہیں کہ میرے والد جن کا نام آزر تھا، جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، جن مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، انہی مورتیوں کو بیچتے ہیں اور لوگ اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزرنے لگی۔ اپنے والد سے اس سلسلے میں بات چیت بھی کی، لیکن والد نے کسی بھی طرح کے کان دھرنے سے سختی سے منع کیا۔ ابھی حضرت ابراہیم چھوٹے سے بچے ہیں، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت، ان کا طبقہ وہ مبارک جماعت اور طبقہ ہوتا ہے کہ جو بچپن ہی سے شرک، کفر، بدعات اور خرافات سے محفوظ رہتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، نبوت ملنے سے پہلے بھی، اور نبوت کے بعد تو ظاہر سی بات ہے وہ معصوم ہی ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی ان سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، اگر غلطی ہو بھی جائے اللہ نے معاف کر رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم کو بچپن ہی سے یہ تمام چیزیں انتہائی خراب معلوم ہوتی تھی۔ ابھی چھوٹے سے ہے، کوئی سمجھ شعور کی عمر کو پہنچے ہیں، ان کے گاؤں سے قریب ایک جگہ میلہ لگا کرتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا کہ چلو ابراہیم میلے میں چلتے ہیں، لیکن اس میلے میں غیر اللہ کی عبادتیں ہوا کرتی تھی، لوگ بتوں کے آگے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بعد میں چل کر اللہ کے نبی ہونے والے تھے، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبیوں کو اللہ تعالی بچپن ہی سے محفوظ فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے عذر پیش کیا اور جانے سے اپنے آپ کو روک دیا۔ گاؤں تمام خالی ہو گیا اور وہاں جا کر عبادتیں ہونے لگی۔ حضرت ابراہیم گاؤں میں ہے، تنے تنہا ہے، وہ موقع سے فائدہ اٹھا کر اس گاؤں کا جو سب سے بڑا بت خانہ تھا وہاں پر چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ مختلف قسم کے بت ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے۔ انہوں نے کلہاڑی ڈنڈا اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے توڑنا شروع کر دیا، اور تمام کو گرانے کے بعد جو سب سے بڑا تھا اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑی تھما دی اور وہاں سے نکل کے آ گئے۔ رات کو جب لوگ لوٹ کر آئے اور اپنے جھوٹے خداؤں کی انہوں نے یہ درگت دیکھی تو آپے سے باہر ہو گئے۔ گاؤں میں ایک شور مچ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، یہ کس نے کیا، کون ہے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا، یقیناً یہ ابراہیم ہی نے کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارے خداؤں کا نازیبہ تذکرہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو طلب کیا گیا اور ان سے جواب مانگا گیا، تو حضرت ابراہیم نے انتہائی سادہ الفاظ میں جواب دیا کہ دیکھیے، موقع واردات پر ہتھیار جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے مجرم وہی ہوتا ہے۔ یہ بڑا اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، معلوم ہوا کہ اس بڑے نے سب کو گرایا ہے۔ ایسا کیوں کہ ممکن ہے اس کو ستا رہے ہوگے، اس لیے اس نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اب لوگوں نے وہی جواب دیا، یہ تو پتھر کے بنے ہیں، یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، یہ کیسے ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ اپنی مرضی سے چل نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ تمہاری آرزو اور مرادوں کی تکمیل کر سکتے، تو پھر بھلا یہ تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتے؟ یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے؟ رفتہ رفتہ یہ بات اس زمانے کا جو بادشاہ تھا
جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا کرتا تھا اس تک کے پہنچ گئے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور عام دستور کے مطابق کہا کہ ابراہیم تم باز آؤ اور جیسا دوسرے لوگ میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں تم بھی جھک جاؤ۔ حضرت ابراہیم پکے موحد تھے، اللہ کے نبی تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ میں ہرگز اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکانا پسند نہیں کرتا، صاف انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ حکم ہوا کہ ان کے والد کو بلایا جائے۔ ان کے والد نے بھی بیزارگی کا اظہار فرمایا اور یوں کہا کہ میں اس تعلق سے اپنے بچے کی ذرہ برابر مدد نہیں کر سکتا، نہ اس کا کچھ تعاون کر سکتا ہوں۔ یوں کہہ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب حضرت ابراہیم والد کی شفقتوں سے محروم ہو گئے، گھر سے بے گھر کر دیے گئے، اور پھر نمرود نے ایک حکم دیا کہ چلو آگ جلائی جائے۔ کئی دنوں تک کے ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جمع کی گئی، ایک زبردست آگ اس میں چھونک دی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ انگارے میں تبدیل ہونے لگی۔ اب یہ ہے کہ کئی دنوں کی محنت کے بعد جو ایندھن لکڑیاں جمع ہوئی تھی، اب ان لکڑیوں میں ابراہیم کو ڈالا کیسے جائے؟ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے کپڑے اتارے گئے، انہیں مادرزاد برہنہ کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تمام لوگوں کے کپڑے اتارے جائیں گے، قبروں میں جس طرح دفن کیے گئے تھے اسی طریقے سے اٹھایا جائے گا، کسی کے بدن پر کفن اور کپڑا نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، تمام برہنہ کھڑے ہو گئے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا، اول من یکسا یوم القیامت هو ابراہیم، سب سے پہلے جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام پر سب سے پہلے انہی کے کپڑے اتارے گئے تھے۔ اب یہ ہے کہ اگلا مرحلہ آگ میں پھینکے جانے کا۔ آگ میں پھینکے تو کیسا پھینکے؟ ہر ایک مختلف رائے دینے لگا۔ شیطان انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ ایک گوپھن بنایا جائے، من جنیق، ایک غلیل، اس کے اندر ابراہیم کو بٹھایا جائے اور زور کا جھولا دے کر اس طرح سے چھوڑ دیا جائے تاکہ ابراہیم آگ کے اندر گرے اور تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ تجویز پر عمل کیا گیا، حضرت ابراہیم کو اس غلیل میں، اس گوپھن میں، من جنیق میں بٹھایا گیا اور زور سے جھولا دے کر آگ میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں، فرشتوں میں کھلبلی مچ رہی ہے اور ہر ایک مدد کی درخواست کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم یہی کہہ رہے ہیں، میرا رب میرے حال سے بخوبی واقف ہے، وہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی اللہ میری مدد کرے گا۔ اس کے بعد جو ہی آگ کے قریب ہو گئے وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار بن گئی، گارڈن بن گئی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یعنی آگ میں وہ طاقت ہے کہ جلا دے، لیکن ابراہیم کا ایمان وہ ایمان ہے کہ آگ بھی باغ میں تبدیل ہو گئی، آگ میں گرے، گویا کہ جنت کے باغ میں آ کر گر گئے، کوئی ذرہ برابر تکلیف نہیں، آگ بجھ گئی، صحیح سالم اس میں سے باہر آئے۔ وقت کے بادشاہ نے دیکھا کہ اب اس کا مقابلہ تو بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ظاہری اسباب ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا، اب آپس میں مناظرہ، ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ نمرود نے پوچھا، ابراہیم بتاؤ رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اب وہ تو تھا ہی پہلے درجے کا کٹر دشمن اور بیوقوف، اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ تو بیوقوف نکلا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بات رکھی، میرا رب وہ عظیم الشان، عظیم المرتبہ رب ہے
جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ اگر تو واقعتاً سچا ہے، اپنے دعوے میں پکا ہے، تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا دے۔ فبہت الذی کفر، بادشاہ حواس باختہ ہو گیا، اس سے جواب بن نہیں پایا۔ پھر اس کے بعد وہی کہا کہ ہم تمہیں سزا دیں گے، شہر بدر کر دیں گے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو برطرف کر دیا گیا، شہر جلا وطن کر دیا گیا اور وہ وہاں سے نکال دیے گئے۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوا۔ اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی تھی کہ بس کوئی اللہ کا نام اگر لے لے تو ابراہیم علیہ السلام جھوم جاتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے مطلب کی بات کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب اللہ کی محبت تھی۔ جو کوئی اللہ کی محبت اور اس کے گن ان کے سامنے گاتا تھا وہ اس پر عاشق ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اللہ کی شان یہ کہ وہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے محروم کرے۔ 86 سال کی عمر کو پہنچے، اب تک کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور انسان کو ایک عمر کے بعد اپنی اولاد کی کمی محسوس ہو ہی جاتی ہے تاکہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ حضرت ابراہیم بھی نبی تھے لیکن انسان ہی تو تھے، کوئی الگ مخلوق تو نہیں تھے۔ 86 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ سے لو لگائی اور کہا رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دیجئے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے انہیں ایک زبردست عظیم الشان بیٹے کی بشارت سنا دی جو حضرت اسماعیل کی شکل میں پیدا ہوئے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس عمر میں بیٹے کا مل جانا بہت بڑی نعمت تھی۔ جتنا بھی لاڈ پیار کیا ہوگا وہ تو کسی پر مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ اپنے بیٹے کا بہت لاڈ پیار کیا کرتے تھے۔ جب یہی بیٹا اپنی عمر کے 8-10 سال کو پہنچا، حضرت ابراہیم خواب میں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ ہمارے خواب اضغاث احلام اور ذہن کی پیداوار ہو سکتے ہیں، نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اس ہونہار چھوٹے سے معصوم بچے کو بلایا اور کہا بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے وہ معصوم سا 8 سال کا بچہ ہے، اس کے دل میں بھی اللہ نے کتنی اپنی محبت ڈال دی تھی۔ وہ کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اللہ ہی نے مجھے آپ کو دیا ہے اور وہی مجھے لینے والا ہے، آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ میری جان جا رہی ہے، جان ہے اللہ کے لیے دی ہوئی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بچے نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اب لے جا رہے ہیں جنگل کی طرف۔ وہاں پر ایک باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے، ہمارے بچے کو اگر ٹھوکر لگ جائے، معمولی سی چوٹ آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اس کو بخار آ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو بچہ جو بڑھاپے میں ملا تھا ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہونے والا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، آپ خود اندازہ لگائیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کیا بیت رہی ہوں گی۔ اللہ کی شان یہ ہوئی کہ اب وقت آیا ذبح کرنے کا، اپنے بیٹے کو لٹایا۔ وہ چھوٹا سا بچہ کہنے لگا ابا جان آپ میرے چہرے کو نہ دیکھیں، ممکن ہے آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے، نگاہوں سے نگاہیں چاک ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں میری محبت آ جائے اور آپ اللہ کا حکم پورا کرنے سے رہ جائیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو خوب تیز کیا اور اس کے بعد محض اللہ کے نام پر وَتَلَّهَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بچے کو پیشانی کے بل لٹائے اور اپنے گھٹنے کو بچے کے سینے پر رکھا تاکہ حرکت نہ کر سکے، اور اللہ کا نام لے کر جو چھری چلائی، اب خوشی ہے اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بیٹے کی جگہ پر ایک دمبا پڑا ہوا ہے جو براہ راست اللہ نے جنت سے بھیجا ہوا تھا۔
پھر کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کر دیا اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والے کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہی ہوا اللہ کی شان کہ قربانی قبول ہو گئی، اور اسی عظیم الشان یادگار کے طور پر اللہ نے قربانی کا سلسلہ جاری فرمایا اور امت محمدیہ کو یہ بہترین عظیم الشان دن دے دیا۔ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں، ایک تو یہی موقع تھا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے معصوم چھوٹے سے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرما رہے تھے، لیکن اللہ نے بیٹے کے بجائے دمبے کی قربانی کروا دی۔ یہ ایک موقع تھا، آسمان میں کھلبلی مچ گئی، فرشتے رو رہے تھے۔ اور دوسرا وہ موقع ہے جب میرے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کو لے کر طائف کے میدان میں گئے تھے، اور وہاں والوں نے جو سلوک کیا تھا، اسی لیے آپ فرماتے ہیں اے عائشہ طائف میں جو مجھے تکلیف دی گئی تھی اتنی تکلیف مجھے زندگی بھر کبھی نہیں دی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت گیا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے تھے، اور پھر اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کا کام آپ سے لیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور اللہ کا وہ عظیم الشان گھر، اور اس موقع پر اللہ کی طرف سے حکم ہوا اذن فی الناس یأتوک بالحج رجالا، اے ابراہیم تم لوگوں میں اس بات کا پیغام سنا دو کہ اے لوگوں تم آؤ حج کی طرف۔ اب حضرت ابراہیم نے جو ہی سنا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اے لوگوں حج کے لیے آؤ، ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ میری آواز محدود، اور اس زمانے میں یہ تمام کے تمام آلات تو نہیں تھے کہ آواز لگا دی جائے اور لوگوں تک کے منٹوں میں بات پہنچے۔ سوال کیا یا اللہ میں آواز کیسے لگاؤں، میری آواز تو اتنی اونچی نہیں کہ تمام دنیا کے لوگوں تک کے پہنچ جائے۔ اللہ کی طرف سے جواب ہوا ابراہیم تم آواز لگاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے، لوگوں تک کے پہنچانا ہمارا کام ہے۔ لکھا ہے کہ اس وقت ہماری روحیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی، عالم ارواح میں تھی، جس خوش نصیب روح نے حضرت ابراہیم کی اس مبارک آواز کو سنا، یقیناً دنیا میں آنے کے بعد اللہ اسے حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ ان مبارک روحوں میں ہم لوگوں کا بھی شمار ہو جائے، تاکہ ہم لوگوں کو بھی اپنی نگاہوں سے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو سکے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ یہ قربانی سے بھرا پڑا ہے۔ اب ذرا آگے آئیے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ضحو، اے میرے صحابہ قربانی کرو۔ صحابہ نے عرض کیا ما هذه الاضاحی، اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وما لنا فیہا، اس کے بدلے میں اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے اللہ کی طرف سے تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ آپ اندازہ لگائیے ایک جانور پر لاکھوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، ایک ایمان والا محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کے لیے اتنی ساری نیکیاں مل جاتی ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کا ارشاد ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، نہ ہی قربانی کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لیکن قربانی کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں جو تقوی اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے یہ اللہ تک کے پہنچنے والی چیز ہے۔ اس لیے بھائیوں اب ذرا آئیے مسائل کی طرف۔ پہلے تو اور ایک حدیث سن لیں، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد سعۃ، جو شخص اس بات کی گنجائش رکھتا ہو کہ قربانی کر سکے، لأن یضحی فلم یضحی، لیکن گنجائش اور قدرت ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، آپ فرماتے ہیں فلا یحضر مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
کتنے سخت الفاظ ہیں، آپ غور فرمائیے. ہماری عیدگاہ کے قریب بھی ایسا شخص نہ آئے کہ جو قدرت کے باوجود محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے قربانی نہ کرے. اب ذرا قربانی کی وہ حدیث بھی سنیے جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ قربانی کا گوشت، یہ قربانی کے جانور کی ہڈیاں، اس کے کھر، اس کی کھال بھی نامہ اعمال میں تولے جائیں گے، اور جو جتنی قربانیاں کرے گا اس کا اعمال نامہ اتنا ہی بھاری ہوگا، اس کا ترازو، اس کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کوئی عمل مقبول نہیں ہے. یہ بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ارے قربانی کر کے کیا فائدہ، اتنا ہی پیسہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں گے. آپ اندازہ لگائیے تو آپ کو بہتر طریقے پر معلوم ہوگا قربانی کی وجہ سے ہمارے ملک کی معیشت میں جو زبردست اچھال آتا ہے وہ کسی پر ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب قربانی ہے، کسانوں کے جانور بیچے جا رہے، خریدے جا رہے، ان کو پیسے کا نفع. قربانی کا جانور ہے، گھاس کھائیں گا، اس کا الگ نفع. اور بازار میں منڈیوں میں آمد و رفت ہو رہی ہے، گاڑی والے کو فائدہ، مزدوروں کو فائدہ، بازار والوں کو فائدہ. آپ خرید رہے ہیں، اس کے ذریعے سے چند پیسے کا سامنے والے بیوپاری کو فائدہ، اور پھر گھاس کھلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے چارے والے کو فائدہ. اور جب یہی سلسلہ آگے بڑھا قریشی کو فائدہ، اور پھر اس کے بعد میں اس کی کھال کے ذریعے سے جو جیکٹ، بیلٹ اور نہ جانے جوتے اور کتنے طرح کی الگ الگ چیزیں بنتی ہیں ان کمپنیوں کا فائدہ، لوگوں کا فائدہ. اور پھر جب یہی سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے قربانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ غریب جو عام حالات میں گوشت نہیں کھا سکتے، آپ کو حکم دیا گیا کہ ان کا بھی خیال رکھیں. ہماری خوشی اگر کسی غریب کے بغیر ہو تو ہماری خوشی کسی کام کی نہیں ہے. ہمارا غم یہ بھی دائرے میں ہو، ہماری خوشی بھی دائرے کے اندر ہونی چاہیے. قربانی کے دن قربانی سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں کوئی عمل مقبول نہیں ہے. اگر کوئی بندہ 3-4 ہزار روپے کا کوئی حصہ لے کر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، وہ 3-4 ہزار روپے میں اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ اگر اس دن وہ لاکھوں کی تعداد میں روپیہ خرچ کر لے اس کو اتنا ثواب نہیں مل سکتا ہے. قربانی ایک عظیم الشان وجوب ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر واجب کیا گیا ہے. اب ذرا لگے ہاتھ مسائل بھی سنتے جائیں. قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب اس پر قربانی واجب. اگر اس دور کے اعتبار سے ہم حساب لگائے تو 612 گرام چاندی اور اوپر تقریباً 480 ملی گرام، جس کو 52.5 تولہ چاندی ہم کہہ سکتے ہیں، اور سونے میں اگر آئے تو اسی کا 86 گرام اور اوپر کچھ بنتا ہے، یعنی تقریباً 7.5 تولہ سونا کسی کے پاس مالیت کے بقدر اگر پیسہ ہو تو اس پر قربانی فرض ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو روپیوں میں کنورٹ کریں تو اس زمانے میں 40,000 کے قریب اگر کسی کے پاس مال ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے. اور قربانی کا وجوب ایسا ہے کرنا پڑے گا، نہ کرنا یہ بہت بڑی محرومی ہے. قربانی کے جانور کون کون سے ہونے چاہیے، اس کی تفصیلات ہیں. بکرا، بکریوں کی بھی قربانی کی جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بکریوں کا نہیں کرنا، مینڈی کی بھی کی جائے، بھیڑ کی بھی کی جائے. بکرا بکری ہے 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے. اگر اس کے اندر 1 گھنٹہ بھی کم ہو اس کی قربانی معتبر نہیں ہے. لوگوں میں یہ مسئلہ چل پڑا ہے کہ اگر 1 سال کا نہ ہو بکرا، 8 مہینے کا ہو لیکن اتنا ہٹا کٹا تندرست ہے کہ جس کی وجہ سے 1 سال کا نظر آتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، ایسا نہیں ہے. مکمل 1 سال کا ہونا بکرا یہ ضروری ہے، لازم ہے. اگر 1 دن بھی کم ہو تو آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی. بڑے جانوروں کے اندر بھینس وغیرہ ہے یا پھر گائے وغیرہ ہے. اب ملکی حالات کے پیش نظر وہ قربانی جس کے کرنے سے اگر انتشار پھیلتا ہو تو ایسی قربانیوں سے احتیاط کی جائے. آپ کہیں گے کہ مسجد میں بیٹھ کر ایمان والوں کو کمزور بنایا جا رہا ہے. ارے بابا، ہمارے پاس بدل محفوظ ہے. بدل آپ کے پاس یہ نہیں تو یہ، ماں نہیں تو خالہ ہی صحیح، آپ کے پاس بدل موجود ہے.
آپ اس سلسلے میں پریشانی میں نہ رہے کہ ہمیں قربانی سے روکا کوئی نہیں جا رہا ہے، آپ اس کو سمجھے اچھے سے۔ یہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اس میں 2 دن بھی کم نہیں ہونا۔ بڑا جانور ہے اونٹ، اس کے 5 سال کی قربانی ہمارے علاقے میں عام طور پر نہیں ہوتی، راجستھان وغیرہ کے علاقوں میں اس کی قربانی ہوتی ہے، ہمارے ملک میں قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اب ذرا اس کی طرف آئیے۔ بڑے جانور کے اندر 7 حصے لے سکتے ہیں۔ اگر یہ 7 حصے 7 لوگ الگ الگ لے یا 2-4 لوگ مل کر ہی پورا جانور خریدے اور اس کی قیمت کو آپس میں ڈیوائیڈ کرے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ چھوٹے جانور کے اندر صرف ایک حصہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ بڑا جانور ہو یا چھوٹا جانور، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ جانور صحت مند، تندرست، توانا ہونا چاہیے، بالکل اتنا مریل ہے کہ اس کو قربان گاہ تک لے جانا، کمیلے تک کے لے جانا بھی مشکل ہو رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کان، دم، اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کی بکرا ہے، اس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیں، اگر سینگ کے اوپر کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے، دوسرا کوئی جانور ہے اس کے اوپر کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کی قربانی درست ہے، لیکن سینگ اتنی اندر تک کے ٹوٹا ہوئی ہے کہ اندر کا حصہ نظر آ رہا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ سینگ ٹوٹا ہوا جانور، اس کی قربانی درست ہے۔ کان کٹا ہوا ہے، اب یہ دیکھیں کہ کان کتنا کٹا ہوا ہے۔ اگر کان تہائی یا تہائی سے کم ہے، یعنی اگر کوئی جانور ہے اس کا کان 9 انچ کا ہے تو 3 انچ تک کے کٹا ہوا ہے، اتنا برداشت کر لیا گیا ہے۔ 3 انچ کے آگے اگر اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض جانور کے جسموں پر زخم ہوتا ہے، مار ہوتا ہے، اب وہ زخم مار اگر اتنا ہو کہ اس کی وجہ سے عائد پیدا ہو جائے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور معمولی ہے، ہلکا ہے، یا اس کا کان ہے اور نشانی کے طور پر اس کو چیرا لگایا گیا، اس کی بھی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دم کٹی ہوئی ہے، اب وہ دم کا بھی حساب تہائی سے لگایا جائے گا۔ اگر وہ تہائی تک کے ہے یا اس سے کم ہے، قربانی درست۔ اگر تہائی یعنی تیسرے حصے سے اوپر اگر کٹی ہوئی دم ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اسی طرح لنگڑا ہے، اگر اس کے 3 پاؤں صحیح سالم ہے اور 4تھا پاؤں وہ زمین پر نہ رکھتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اور 4تھا پاؤں اگر زخمی ہے لیکن کم سے کم وہ زمین پر اس کو رکھتا ہو، ٹکاتا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اب تھوڑا اور آگے آئیے، بعض لوگ بولتے ہیں کہ ہم نے جانور خریدا، اس کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہو جائیں گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ قربان گاہ تک کہ آپ لے کر آئے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں قربانی کے جانور میں ایسا کرتے ہیں کہ مان لیجئے ایک شخص ہے، اس نے قربانی کا جانور خریدا، قصائی سے اس کی بات چیت ہو گئی۔ اب قصائی سے جو بات چیت ہوئی تو وہ ایسی ہوئی کہ مثال کے طور پر ہم نے یہ خریدا ہے جانور اور اس کی قیمت ہے 15,000 روپیے، تو ٹھیک ہے، اگر 15,000 روپیے کا جانور ہے اور 15,000 روپیے کا جانور آپ نے خریدا، اب الگ الگ کریں، 2,000 روپیے اس کے چارے کے لیے، 3,000 روپیے اس کی کٹائی کی اجرت، یہ اس طرح ٹوٹلی 20,000 روپیے میں گنجائش ہے۔ لیکن آپ یوں کہیں کہ نہیں 20,000 روپے میں پورا بھتہ لے لو، پورا گتا ہی لے لو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مجہول نہ رکھے کہ قربانی کا جانور بھی اسی میں پکڑ رہے ہیں اور قربانی کا جانور پکڑنے کے بعد اس کی قیمت اور سب کچھ اسی میں آپ لگا رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر چیز کو الگ الگ بیان کرنا پڑے گا، گھاس کی قیمت اتنی، کٹائی کی اتنی وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ کاٹتے وقت، جانور کو ذبح کرتے وقت کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہے کہ قربانی کا جانور آپ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹیں، اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے۔ سب سے پہلے چھری کو تیز کرے، حدیث میں ہے وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو پانی پلایا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرے، اس سے جانور خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور جب لٹانے کا وقت آئے قبلے کی طرف اس کا رخ کرے، اور 4 رگیں اس میں ہوتی ہے جن میں سے 3 رگوں کا، 3 نالیوں کا کٹنا یہ ضروری ہے، اگر 2 کٹے اس سے جانور حلال نہیں ہوگا۔
بسم اللہ یا اللہ اکبر بول کے کاٹے، یا پھر الحمدللہ کہہ کر کاٹے، یا اللہ اکبر کہے، یا سبحان اللہ کہے، کچھ بھی ہو اللہ کا نام لے۔ اگر اللہ کا نام لینا بھول گیا ہو اور بھول کر چھری چلا دی ہو، قربانی درست ہوگی، جائز ہوگی، حلال ہوگی۔ لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے، ایسا جانور حلال نہیں ہوگا۔ میں اپنے قریشی بھائیوں سے بھی یہ کہتا ہوں، اور اگر اس میں نہ ہو تو آپ یہ پیغام پہنچائے کہ جانور کے ذبح کرتے وقت کتنا مبارک وقت ہوتا ہے، اللہ کے حضور ہم لوگ ایک قربانی پیش کر رہے ہیں، ویسے وقت میں اگر وہ منہ میں گٹکا بھر رہے ہیں، کہاں سے اللہ کا نام لیں گے؟ بہت افسوس کی بات ہے دوستو۔ یہ جانور کو آپ نے جب ذبح کیا، اب یہ ہے کہ 10-15 آرڈر ہے، جلدی سے اس کو کلیئر کرنا ہے، ایک کے بعد ایک گراتے جاتے۔ ایسا بھی نہ ہو جانور جب تک کہ پورا ٹھنڈا نہ ہو اس کی کھال نہ نکالی جائے، اس کے چاروں پیر باندھے نہ جائے، اس میں تڑپتا ہے۔ قربانی کے جانور کو اور جانور کو ذبح کرتے وقت اس کو راحت پہنچانے کا حکم دیا گیا، وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، اپنے ذبیحے کو، اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب یہ ہے کہ اس میں آپ نے چھری چلا دی، بعض لوگ جلدی سے فارغ ہو جائے اس لیے اس کے سینے میں وار کر کے جلدی سے خون بہاتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، یاد رکھیں یہ بھی مکروہ ہے کہ جلدی کرنے کے چکر میں جانور کو تکلیف پہنچائی گئی۔ اب جانور کی جب کھال نکالی جائے، اس کے حصے اب کیسے تقسیم ہو، ذرا اس پر آئے۔ بہتر یہ ہے کہ ترازو سے تول کر اس کے 7 حصے کیے جائیں، لیکن آپ کہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم کو اتفاق ہے، 7 لوگ ہیں ہم لوگ سب، ہم خیال ہے یار کوئی بات نہیں، قربانی کا تو موقع ہے، 2-1 کلو ادھر ادھر ہو جائے تو ایڈجسٹ کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے، آپ ایڈجسٹ کر لیں۔ تو اس میں پھر تول کر یعنی ترازو کے ذریعے سے دینے کی ضرورت نہیں، اگر سب متفق ہے، 6 متفق ہے، 1 متفق نہیں، اس نے کہا کہ نہیں برابر سرابر ہونا چاہیے، تو اب آپ کو تولنا پڑے گا۔ ایسے موقع پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے تم لوگ تھوڑے سے کے واسطے کیا بلا وجہ معاملہ بگاڑ رہے ہو۔ اس کا حق ہے، اس کا ذاتی حق ہے، وہ اگر مطالبہ کر رہا ہے کہ تول کر دینا ہے تو آپ کو تول کر دینا پڑے گا۔ جب قربانی کے یہی حصے ہمارے گھر پر آ جائے تو آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے الگ الگ کر لیے جائیں، ایک اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے، تیسرا حصہ اپنے خود کے لیے۔ اگر تینوں حصے خود کے لیے رکھتا ہے اس کی بھی اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی خوشیوں میں ہم غریبوں کو بھی شامل کریں۔ ہم لوگ کھائیں گے، زبان کو چٹخارے اور مزے لگیں گے، غریب کھائیں گا اس کی دعائیں لگیں گی، اور اس دعا کی برکت سے اللہ کیا کیا ہمارے لیے آگے مشکلات آسان فرمائیں گا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اس کے بندوں کی مدد کرے گا۔ اگر اس موقع پر ہم اس کے مخلوق کا، اس کے بندوں کا خیال رکھیں گے، یقیناً اللہ بھی ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پڑوس میں ایسے غیر مسلم رہتے ہیں کہ جو کھاتے ہیں تو بالکل ان کو دے دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ خود اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے سہولت ہے۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ قربانی سے جان چھڑانے کے لیے بس اس کی رسید بنوا دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلانے علاقے کا ہم کو میسج پہنچا ہے کہ وہاں پر تو 1700 میں، 2000 میں، 1500 میں قربانی ہو رہی، کرنا کیا نہیں کرنا؟ اگر آپ کو سامنے والے پر مکمل اعتماد ہے، آپ بالکل قربانی کیجئے، آپ وہاں پر رسید بنوا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بھروسے اور اعتماد کا معاملہ نہ ہو تو آپ محض تھوڑی سی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے اس عظیم قربانی کو ضائع ہونے نہ دیں، اس کو محفوظ کریں۔ اس کے لیے آپ کو چاہے اس کے لیے وقت دینا پڑے، آپ کو دینا پڑے گا، چاہے اس کے لیے آپ کو بھاگ دوڑ کرنا پڑے، وہ بھاگ دوڑ بھی آپ کو کرنی پڑیں گی۔ تو یہ قربانی کے مختصراً احکام ہے، اس کو جان کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دوستو آپ اپنی مسجد سے جو بھی علماء ہیں یا آپ کے متعلقین میں جو علماء ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کریں اور قربانی کو جان جان کر اس کے احکامات کو معلوم کر کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اب اس میں کرنے کا اور ایک عظیم الشان کام ہے جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ اللہ کے وہ سعادت مند نیک بندے جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے ہیں، وہاں پر بآواز بلند
وہ 9 ذی الحجہ کو جمع ہو جائیں گے اور یوم عرفہ ہوگا، وہاں پر نیک اعمال میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیر تشریق۔ ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اس کو پڑھنا واجب ہے۔ گھر میں اگر عورتیں ہیں ان کے لیے دھیمی آواز میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گھر میں اگر مرد حضرات اگر مسجد میں ہے بآواز بلند ان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر امام صاحب بھول جائے آپ اتنی زور سے پڑھیں کہ ان کو بھی یاد آ جائے۔ اور صرف انہی دنوں میں نمازوں کے بعد نہیں بلکہ چلتے پھرتے بھی ان تکبیرات کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش ہو سکے۔ پھر 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ہمارے شہر کے اعتبار سے اس کا حساب لگائے کہ کب سحر کا وقت ختم ہوتا ہے، کب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، تو اس کا وقت بتایا گیا ہے 4:25 تک کے، احتیاطاً 20 پر 4:20 پر ہم اپنی سحر ختم کر دیں۔ عمومی ماحول بنائے، گھر گھر میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جنہوں نے روزے رکھے، تاکہ ہم کہیں کہ اللہ ہم نے رمضان کے روزے تو رکھے ہیں لیکن اب ہم عرفہ کے روزے کے ذریعے سے بھی آپ کو راضی کر رہے ہیں۔ اب عرفہ کا روزہ جو رکھیں گے اس کی فضیلت کیا ہے سنیں۔ آپ نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي بعد والسنۃ التي قبل۔ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھنا اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں معاف کرا دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا۔ اب تو موسم اتنا سخت بھی نہیں ہے، اللہ کے فضل سے بارشیں بھی ہو رہی ہے، موسم میں ٹھنڈک ہے اور برداشت کرنا الحمدللہ ہم کو رمضان کی برکت سے آ گیا ہے، اتنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، گھر میں عمومی طور پر اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ عرفہ کا روزہ ہم کو رکھنا ہے اور عرفہ کے روزے کو اچھے سے گزارنا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو 10 دن ہوتے ہیں ذی الحجہ تک کے، ان راتوں کی بھی قسم ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اب اس کا ذرا ثواب سنیں۔ ان دنوں میں بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، جیسے آج اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، کل رکھا تھا یا آئندہ کل 8 تاریخ کو وہ روزہ رکھتا ہے، تو یہ 10 دن جو شروع کے ہوتے ہیں اس میں ایک دن کا روزہ رکھنا، یعنی اگر کسی نے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ رکھنا، دوسری کو رکھا، تیسری، چوتھی، پانچویں کو رکھا، ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے کے برابر ثواب۔ اور اس کی راتوں میں عبادت کا کرنا شب قدر میں عبادت کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اتنی مبارک راتیں ہیں۔ اب عبادت کرنا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری رات جاگیں، رات سے وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ اپنے طور پر عشاء کی نماز اچھے سے ادا فرما لیں، سنتوں کا اہتمام کریں، سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے 2، 4، 6، 8 جتنی رکعتیں آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے صبح شام کی تسبیحات میں یہ بھی رات میں کچھ تسبیح پڑھ لے بیٹھ کر، مزید اللہ نے ہمت دی ہے تہجد کے آخری وقت میں ہم اٹھے اور اٹھ کر اللہ کے بارگاہ میں چند سجدے پیش کریں، چند رکعتیں پڑھیں، تاکہ ہم لوگوں کو شب قدر کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یہ عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں عظیم الشان دن ہے قربانی کا۔ یہ ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا نمونہ ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سستی اور غفلت کی وجہ سے قربانی جیسے عظیم الشان عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قربانی کے ایام گزرنے کے بعد آپ اگر 100 جانور بھی ذبح کرتے ہیں آپ وہ ثواب نہیں حاصل کر سکتے جو آپ جانور کے ایک حصے کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ غریبوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، اپنے اڑوس پڑوس میں جو بھی ذاتی دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئے۔ یہی اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اپنی خوشیوں میں ہم شامل کریں، ملک میں امن و امان کا ماحول قائم کریں، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت سے رہے، بڑوں کا احترام کرے، چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی پیش کرے اور عید الاضحیٰ کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اپنی مسجد میں اعلان بھی ہوگا اور ابھی ہی آپ کو اعلان کر دیتا ہوں میں کہ 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائیں گی۔
7 بجے سے بیان شروع ہو جائیں گا، لہذا 7 سے پہلے آپ آنے کا اہتمام فرمائیں۔ 7:30 بجے وقت مقررہ پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس قربانی میں حضرت ابراہیم جیسا حوصلہ عطا فرمائے اور اللہ کے نام پر اپنے جان مال کو قربان کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے، ملکوں میں امن و امان قائم فرمائے۔ این دعا ازمن و جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔